شوال المکرم کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اس شوال کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو آدمی رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے، پھر شوال المکرم کا جب مہینہ آ جائے اس کے اندر صرف 6 روزے رکھ لے، کتنے؟ صرف 6 روزے رکھ لے، تو گویا کہ وہ میرا بندہ ایسا ہو جائے گا جیسا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے۔ اب پورے سال کیسے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس میں جب آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو اس میں 10 دیتا ہے، اللہ ایک نیکی میں 10 دیتا ہے۔ تو رمضان کے مبارک کے جو ہم نے 1 مہینے کے روزے رکھے تو اس 1 مہینے کے روزے کو اللہ نے 10 میں ڈیوائیڈ کر دیا، بھائی 1 کا بدلہ 10، تو جب ہم 1 مہینہ روزہ رکھے تو یہ 10 مہینہ روزہ رکھنے کے برابر ہو گئے۔ اب باقی رہ گئے 2 مہینے، سال کے 2 مہینے، 12 مہینے کا سال ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ 10 مہینے کا سال تو نہیں ہوتا نا۔ اب باقی جب 2 مہینے رہ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیں گے، گویا کہ اس نے پورے سال روزے۔ اب یہ 6 روزے کیسے ہو گئے بھائی؟ اگر 6 کو آپ 10 میں ڈیوائیڈ کریں گے تو 60 ہو گئے کہ نہیں بھائی؟ 2 مہینے ہو گئے، 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے، 60 دن کے روزے کے برابر ہو گئے، تو وہ 10 مہینے اور یہ 2 مہینے کیا 12 مہینے ہوئے کہ نہیں؟ تو کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جو رمضان کے روزہ رکھنے کے بعد شوال کے بھی 6 روزے رکھ لے، وہ گویا کہ پوری زندگی پورے سال روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ اس لیے اور بعض آدمیوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ شوال کا روزہ رکھنا تو ہمیں کیسے رکھنا ہے؟ کیا بالکل ایک بار کی رکھنا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ثم اتبعوا، یہ ثم کا جو لفظ آ گیا نا، اللہ کے نبی ثم جو بیچ میں کہہ دیا تاکہ میری امت کے لوگوں کو پریشانی نہ ہو، میری امت کے لوگوں کو آسانیاں پیدا کر کے نہیں، میرے نبی جو ثم آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں 6 روزے لگاتار نہیں رکھنے، اگر لگاتار رکھنا چاہے تو رکھ سکتے، لیکن یہ 30 دن کا جو مہینہ ہوتا ہے اس 30 دن کے اندر جب چاہے جس وقت چاہے شوال کی یہ 30 دن کے اندر آپ 6 روزے رکھ لیں گے تو آپ کا وہ 6 روزہ مکمل ہو جائے گا۔ بھائی 6 روزہ 30 دن میں رکھنا کوئی بھاری بات نہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں۔ 1 روزہ 1 ہفتے میں، 2 روزہ 2 ہفتے میں رکھیں گے تو آپ کا 6 روزہ آسانی کے ساتھ مکمل ہو جائے گا، اور ثواب کیا ملے گا؟ 2 مہینے کا ثواب 6 روزے کے اندر، اور جب 6 روزے رکھ لیں گے تو پورے سال آپ روزے رکھنے والے بن جائیں گے۔ تو اس لیے میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اس آیت کے کریمہ کے اندر ہمیں یقین کر کے ہم اپنی عبادتوں کے اندر، اپنی ریاضتوں کے اندر ہم اضافہ کر لیں۔ جس طرح ہم رمضان المبارک کے اندر نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم پورے سال اسی طرح پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، اپنے گناہوں سے استغفار کر کے اپنے رب کو منائیں گے، کیونکہ یہ جو اب یہ 3 مہینے جو ہے میرے دوستو، یہ 3 مہینے بڑے قیمتی ہیں۔ یہ حج کے مہینے شروع ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج کا ارادہ کرنا چاہے وہ شوال سے ارادہ کر لے۔ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ تینوں مہینے بابرکت مہینے ہیں، اس لیے ہم ان مہینوں کے اندر بھی اللہ کی عبادت خوب کریں، اللہ کے سامنے روئیں، گر گرائیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اپنے رب سے رزق طلب کریں۔ اللہ دینے والا ہے، بس ہماری کوتاہی کا ہم لیتے نہیں۔ اللہ کی رحمت تو پوری دنیا کے اندر وسیع ہے، اس لیے دعا کریں اللہ مجھے بھی اور حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔